فہم قرآن موضوع ہے ظالم بستیوں کو اللہ حد سے گزر جانے پر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ یہی مضمون ہمیں سورہ حج اور سورہ کہف میں بھی ملتا ہے۔ سورہ حج کی 48 نمبر آیت میں فرمایا گیا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ایسی بستیاں جن کو میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور جو ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب کو واپس تم میرے پاس ہی آنا ہے۔ سورہ کہف کی 59 نمبر آیت میں فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ تو ہلاکت کی وجوہات میں جو چیز یہاں مشترک ہمیں ملتی ہے وہ ظلم ہے۔ جیسے دیکھیں فرمایا گیا کہ تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ تو ظلم جو ہے وہ مشترک قدر ہے ان بستیوں کے رہنے والوں میں اور ان کی ہلاکت کی وجہ میں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان بستیوں کو ہلاک کرنے کا اصول بیان فرمایا کہ پہلے بستیوں میں اتمام حجت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اور جب کسی بستی کا کفر و شرک اور ان کی سرکشی اور ظلم و زیادتی انتہا کو پہنچ گئی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے لوگ ظالم ہو چکے تھے۔ ما کان میں نفی کا استمرار ہے، یعنی ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، نہ ہونے والا ہے۔ اور ظالم کا لفظ مشرک، کافر، گنہگار اور ظلم و ناانصافی کرنے والے سب کو محیط ہے۔ فرمایا ہماری یہ عادت ہے کہ ہم بستیوں کو کبھی ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے رہنے والے ظلم پر اس طرح نہ ڈٹ جائیں کہ ظالم کے لقب کے حقدار بن جائیں۔ جن بستیوں پر بھی اللہ کا عذاب آیا تو ان کو ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا، لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع اور مہلت دی گئی۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم و طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں ظلم چھوڑ دیں، زندگی کی راہوں میں رہزن بن کر مت بیٹھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو لوگ آپ کے رزق کا ذریعہ ہیں ان کو مت لوٹیں، ان کا مال باطل طریقوں سے ہتھیانے کے لیے قسم قسم کے پھندے مت لگائیں، دوسروں کے حق نہ ماریں، اپنے معاشرے میں زندگی کو مشکل مت بنائیں، کفر و شرک سے دور رہیں۔ جان رکھیں کہ جو ظلم آپ دوسروں پر کریں گے وہ معاشرے کی تباہی کا باعث بن جائے گا۔ جو کانٹے آپ زندگی کی راہوں میں بوئیں گے انہی پر آپ کو ایک دن خود چلنا پڑے گا۔ اپنی بستیوں کو اللہ کی نگاہ میں ایسا ظالم مت بنائیے کہ ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر بن جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس صحیح راستہ موجود ہے، ہم پر حجت تمام ہو چکی ہے اور ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ کسی قوم یا بستی کو عذاب دینے کے لیے اللہ کے پاس بے شمار طریقے ہیں۔ بھوک اور خوف کا مسلط کر دیا جانا، امن و سکون اور عافیت کا رخصت ہو جانا، کسی معاشرے میں زندگی گزارنا مشکل ہو جانا، جان و مال اور عزت کا غیر محفوظ ہو جانا، آزادیوں کا چھن جانا اور جنگیں مسلط کر دیا جانا بھی عذاب ہی کی صورتیں ہیں۔ اپنے معاشروں کو، اپنی بستیوں کو ظلم سے بچائیے تاکہ اللہ کا عذاب ہم پر نہ آئے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ظالموں میں ہو۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اور ہماری بستیوں کو، ہمارے معاشروں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔